السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معارف امام بخاری رحمہ اللہ کلاس کا پہلا درس امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پر ہے۔ ہمیں ائمہ محدثین کے حالات کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ بڑی زیادہ نصیحتیں ملتی ہیں، عبرتیں ملتی ہیں، خوش کرنے والے واقعات اور ان محدثین کی زندگی کے راز ملتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کام کیا، ان لوگوں کا اللہ سے تعلق کیا تھا، وہ لوگ دل کے اعتبار سے کیسے تھے، لوگوں کے معاملات کے اعتبار سے کیسے تھے۔ یاد رکھیں، جب بھی انسان قرآن و سنت کے اوپر بعمل ہوگا، سنت کا متبع ہوگا، جس قدر زیادہ وہ قرآن و حدیث کا حریص ہوگا، غمگین ہو جائے گا قرآن و سنت پر، اللہ اس کے سینے کو ویسے ہی کھولتے ہیں اور اس دین کا کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے بڑے زیادہ حالات پڑھے، بچپن میں ہی پڑھے۔ میں 100 سے زیادہ محدثین کے نام بتا سکتا ہوں ابھی، جن کو بچپن میں عادت بن گئی مطالعہ کرنے کی، محدثین کی حالات پڑھنے کی، وہ لوگ آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے یہ مبارک سیمینار، تعارف محدثین سیمینار کا مقصد بھی صرف یہ ہے تاکہ ہماری روحوں کے اندر محدثین کی روح آ جائے، مطلب ان کا ہم آ جائے، ان کا غم آ جائے، ان کے لیل و نہار آ جائیں، ان کا رہنا سہنا آ جائے، وہ کیسے بولتے تھے، وہ کیسے کھاتے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، رہن سہن کیسا تھا۔ تو ایک بہت بڑے امام اور محدث امام بخاری رحمہ اللہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، تو ابھی ہم اس امام کی حالات پڑھتے ہیں۔ میرے سامنے مختلف کتابیں ہیں، عربی میں، اردو میں کئی کتابوں سے منتخب فوائد آپ کے سامنے میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ نام ابو عبداللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا کنیت تھی ابو عبداللہ۔ عبداللہ بیٹے کا نام تھا۔ بعض نے کہا شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ سیر اعلام نبلاء میں یہ باحوالہ چیزیں موجود ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شادی ہوئی تھی۔ نام محمد تھا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی۔ اللہ اکبر، یہ تھا نام۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی نسل سے چوتھا نام ہے بردزبہ، یعنی امام بخاری کے دادا بردزبہ یہ مجوسی تھے۔ اللہ اکبر۔ فارسی تھے، فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس کا مذہب اس وقت مجوسیت تھا۔ بردزبہ مجوسی تھے اور وہ مجوسیت پر ہی فوت ہوئے۔ بردزبہ یہ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہے کاشتکار، الزراع۔ بخاریہ زبان میں بھی، لغہ بخاریہ میں بھی اس کا معنی ہے کاشت کاری کرنے والا، یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے بردزبہ، اسی نسبت سے یہ مشہور ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پردادا مغیرہ یہ مسلمان ہوئے تھے، ان کی اچھی داستان ہے۔ امام بخاری کے پردادا یعنی مغیرہ یہ پہلے شخص ہیں جو مسلمان ہوئے تھے۔ مغیرہ صاحب یہ بخارا میں آ چکے تھے، یہاں ہی رہے۔ اس وقت بخارا کے حاکم اور والی کا نام تھا، اللہ اکبر،
جوفی کا نام تھا، یمان الجوفی، بخارا کے والی یمان الجوفی کے ہاتھ پر مغیرہ مسلمان ہوئے تھے۔ اب چونکہ یہ آزاد کردہ غلام نہیں تھے بلکہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اسی نسبت سے امام بخاری کے خاندان کے لوگ الجوفی کی نسبت سے معروف ہوئے۔ بات واضح ہے، اللہ اکبر۔ الجوفی یمن کے ایک قبیلہ کے جد اعلیٰ جوفی بن سعد العشیرہ کی جانب ہے، یہ لفظ جوف وہاں سے ہے۔ ابراہیم امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا جان، دادا جی ابراہیم رحمہ اللہ کے حوالہ سے کوئی تفصیلات نہیں ملتی جرح و تعدیل کی کتابوں میں۔ باپ کا نام تھا اسماعیل، اللہ اکبر، یہ بہت بڑے محدث تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے باپ اسماعیل محدث تھے، ان کا نام تھا اسماعیل۔ امام بخاری کے والد محترم اسماعیل یہ راویان حدیث میں سے تھے، حدیث کے راوی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے باپ اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے تاریخ الکبیر میں۔ امام مالک امام حماد سے حدیث روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور امام عبداللہ بن مبارک سے اسماعیل رحمہ اللہ نے مصافحہ کیا ہے، یہ ثابت ہے۔ امام ذہبی نے تو بڑی تعریف کی ہے، ماشاءاللہ۔ امام ذہبی فرماتے ہیں وہ بہت متقی انسان تھے، علماء اور قابل اعتماد ائمہ دین میں سے تھے۔ محدثین کی ایک جماعت نے ان سے حدیث روایت کی ہے، انہیں میں سے ابو معاویہ وغیرہ ہیں، اور ان سے احمد بن جعفر اور نصر بن حسین نے حدیث روایت کی ہے۔ یہ تاریخ الاسلام للحافظ ذہبی جلد 19 صفحہ نمبر 239 ہے۔ امام بخاری کے باپ اسماعیل کی کنیت ابو الحسن تھی۔ امام بخاری ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ اکبر۔ سبق یہ ملا کہ ماں باپ اگر اہل علم ہوں تو اس کے آثار اولاد پر نظر آتے ہیں، نیکی کے، تقوی کے، علم و عمل کے، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ، سبحان اللہ، یعنی عظیم لوگوں کی ماؤں کا بھی ذکر کیا ہے محدثین نے، ماں کا بڑا کردار ہے۔ اگر میں اور آپ نیک ہیں تو ہماری ماؤں کا بہت کردار ہے۔ اب ہماری باری ہے، ہم نے تاریخ کو زندہ کرنا ہے، مثالی ماں بن کے دکھانا ہے، مثالی باپ بن کے دکھانا ہے، تاکہ ہماری نسلیں بھی ہمارے اوپر، ہمارے نقش قدم پر چل کر بہتر سے بہتر رول ادا کریں، کردار ادا کریں، دنیا کے سامنے کا نمونہ بنیں۔ ماں کا نام، اللہ اکبر، ماں کے نام کا ذکر کہیں نہیں آتا، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی نے والد محترم کی وفات کے بعد اپنی ماں کے پاس ہی ٹھہرے، وہ بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھیں، تو ان کے تفصیلی حالات کہیں ذکر نہیں ہیں۔ ایک مشہور واقعہ نبینہ ہونے کا، وہ واقعہ سند کے لحاظ سے صحیح ثابت نہیں ہے، ہاں اللہ کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے، قدرت دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نبینوں کو آنکھیں دیتا ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ بعض نے تو کہا ہے دو دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ نبینے ہوئے تھے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، جیسے ہم حدیث میں تحقیق کرتے ہیں ویسے ہم علم حدیث میں بھی، رجال میں بھی، جرح و تعدیل کے اقوال میں بھی، واقعات میں بھی، قصص میں بھی تحقیق کریں، چونکہ سند مسلمانوں کا شعار ہے۔ احمد، امام بخاری کے بڑے بھائی کا نام احمد تھا۔ امام بخاری اپنے بھائی احمد اور ان کی اپنی ماں کے ساتھ کے لیے گئے تھے۔ حج کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ علم کی غرض سے مکہ مکرمہ رک گئے، اور وہ ماں اور بیٹا احمد دونوں بخارا لوٹ آئے۔
احمد کی وفات بھی بخارا میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک نصیحت ہے، امام بخاری علم کے لیے وقف ہو گئے تو محدث بن گئے، امام بن گئے، صدقہ جاریہ اللہ نے ان کے کاموں کو بنا دیا۔ آج ہم ان کا ذکر خیر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو احمد گھر چلا گیا، اللہ اکبر، اپنے تجارت میں، محنت مزدوری میں مصروف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، ہم سارے غریب ہیں۔ کیا غربت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم دین چھوڑ جائیں؟ کیا غربت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اور منہج اختیار کر لیں اور راستے اختیار کر لیں؟ نہیں، صحابہ بھی غریب تھے، بس ڈٹ جائیں، ہمت کرنی، اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش نماز جمعہ کے بعد 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ پیدائش امام بخاری کے پاس اپنے باپ کی لکھی ہوئی تاریخ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ بغداد میں جلد 2 صفحہ 5 اور 6 میں یہ بات موجود ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کی تاریخ لکھیں۔ بخارا، اللہ اکبر، علاقہ خراسان کا مشہور و معروف بہت قدیمی بڑا خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر ملوک سامانیہ کا دارالسلطنت تھا۔ سامانیہ ایک بہت بڑا خاندان گزرا ہے۔ یہ خاندان فارسی نسل تھا۔ اس خاندان کی نسبت نصر بن احمد بن اسد بن سامان کی طرف ہے، جسے خلیفہ معتمد باللہ نے ماوراء نہر کے علاقے میں والی بنایا تھا، اور آخرکار یہیں سے مملکت سامانیہ وجود میں آئی اور 399 ہجری تک 389 تک قائم رہی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پہلی صدی ہجری میں اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ 1339 ہجری تک روسیوں کے قبضہ کرنے تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ نام نہاد سوویتی اتحاد رشیا ٹوٹنے پر اسلامی جمہوریات قائم ہوئیں تو جمہوریہ ازبکستان کا ایک شہر بنا۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے شہر بخارا کی۔ ایک کتاب کا نام ہے اطلس فتوحات اسلامیہ، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، دارالسلام نے شائع کی ہے، وہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ اس میں بخارا کا نقشہ، بخارا کی تاریخ، کب فتح ہوا، کس نے فتح کیا، جیسے بھی ہم نے پڑھا مختصر، خلیفہ معتمد باللہ نے یہ ان کے دور میں آزاد ہوا، تو وہاں ساری تفصیل ملے گی۔ اللہ اکبر۔ شہروں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، بلکہ شہروں کو دیکھنا چاہیے۔ کتنی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، اللہ توفیق دے، سبب مہیا کر دے، میں بخارا جا کے ہفتہ مہینہ ٹھہروں، ان گلیوں کو دیکھوں جن گلیوں میں امام بخاری رہے، جہاں پیدا ہوئے، تو انشاءاللہ ہمیں آج بھی وہاں سے امام بخاری کی خوشبو نظر آئے گی، سونگھنے کو ملے گی، آثار ملیں گے۔ نیک لوگ جہاں رہتے ہوں وہاں جگہ بھی معطر ہو جاتی ہے، جو نیکوں کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اس طرح فرابری صاحب فرابر دیکھا جائے، ازبکستان دیکھا جائے، نیشاپور دیکھا جائے، یعنی محدثین کے گھر بھی خیر و برکت کے خزینے ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد محدثین گزرے ہیں، ہمیں کوشش کر کے سفر کرنے چاہیے۔ میں جتنا میری طاقت تھی میں نے بڑے سفر کیے ہیں، وہ میرا سفر نامہ محدثین کی تلاش میں پریس جا چکا ہے۔ اللہ کرے جلدی چھپ جائے، پھر آپ احباب لیں، وہ پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آج بھی ممکن ہے محدثین کی طرح کا ہم غم لے کر انسان ایک بستی میں رہنے والا دیہاتی بندہ نکلے اور محدثین کو تلاش کرے، ان سے استفادہ کرے، دنیا سے فائدہ لے اور دنیا کو فائدہ دے۔ اللہ اکبر۔ آگے انشاءاللہ لمبے حالات ہیں، باقی ہم اگلے قسط میں بیان کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا طلب علم، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں، جب میں کتاب میں تھا،
یعنی بچپن مراد ہے، تو مجھے حدیث حفظ کرنے کی توفیق دی گئی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں حفظ حدیث کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ کتاب کا لفظی معنی چھوٹی سی جگہ جہاں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلایا جائے اور قرآن کریم حفظ کروایا جائے، اسے کہتے ہیں کتاب۔ اس کی جمع آتی ہے کتاتیب۔ کتاتیب المعجم الوسیط صفحہ نمبر 775 ہے۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو بچپن میں حفظ کی عادت بن جائے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ شنقیط موریتانیہ کا شہر، قصبہ چھوٹا سا، وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو قرآن حفظ خود کروا دیتی ہیں۔ حدیث کے متون، الفیے، حدیث کے الفیے، گرامر کی کتابیں، چھوٹی موٹی تجوید کی کتابیں، یعنی وہ کردار ہمارے بڑے بڑے مدارس ادا نہیں کر رہے حفظ متون کے حوالہ سے، جو موریتانیہ کے قصبہ شنقیط کی مائیں عورتیں گھروں میں چیزیں یاد کروا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محدثین بھی ایسے ہی تھے، ان کو اللہ نے ماحول ایسا دیا تھا۔ میں نے کئی شیوخ سے پوچھا ہے، یہ سوال کیے کہ ہمارا دور کیسے محدثین کا بن سکتا ہے، حفظ حدیث کا دور، ہر طالب علم حافظ حدیث ہو۔ تو خلاصہ یہی نکلا، جیسے ہم حفظ کا، قرآن کریم حفظ کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے بچے بہنیں بیٹیاں بچپن میں حفظ کرتی ہیں، قرآن کریم حافظ بن جاتی ہیں، تو اسی طرح حفظ حدیث کی کلاسیں لگائی جائیں۔ ایک استاد مقرر ہو جو بہنوں بیٹیوں کو، بچوں کو مسجد میں، مدرسہ میں حفظ حدیث کرا رہا ہے، تو آج بھی چھوٹی عمر میں حافظ حدیث کھڑے ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں اور اردن میں حفاظ الوحیین کے نام سے 2 ادارے ہیں، ان کا سلیبس وغیرہ میں نے لیا ہوا ہے، پڑھا ہے، بلکہ ان کے شیوخ سے ہمارا رابطہ بھی ہے۔ تو وہ منہج انشاءاللہ ہم اگلے دنوں میں پاکستان میں بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی دے۔ ہر شہر میں میری خواہش ہے حفاظ الوحیین کے نام سے پوری تحریک برپا کرنی ہے۔ ہم حافظ قرآن بچے لیں گے اور ان کو صحیح بخاری، بلوغ المرام، ایک پراپر سسٹم کے تحت ان کو ہم حافظ حدیث بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ آپ کو ان حالات کے دوران بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ امام بخاری خود بیان کرتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے حفظ حدیث کی توفیق دی گئی تھی۔ کاتب نے پوچھا کتنی عمر تھی آپ کس وقت؟ تو امام بخاری نے فرمایا 10 سال یا اس سے کم۔ ماشاءاللہ 10 سال کے تھے، حفظ حدیث کر رہے تھے، یا سے کم۔ فرماتے ہیں پھر میں نے محدث داخلی اور دیگر محدثین کے ہاں جانا شروع کیا، تو ایک دن انہوں نے لوگوں کو بیان کرتے ہوئے کہا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ تو میں نے کہا ابو زبیر نے تو ابراہیم سے کچھ روایت نہیں کیا، اب یہ بچہ ہے 10-11 سال کا، یہ ایک امام داخلی محدث کی غلطی نکال رہا ہے۔ تو یہ ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ کب؟ جب ہم بھی بچوں کو حفظ حدیث باسند سکھانا شروع کر دیں گے، ممکن ہوگا سارا کچھ۔ امام داخلی نے امام بخاری صاحب کی سرزنش کی، تو میں نے کہا، امام بخاری صاحب فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس اصل نسخہ ہے تو اسے دوبارہ دیکھ لیجئے۔ وہ اندر گئے، اصل کو دیکھا، پھر بہر آئے، کہنے لگے اے لڑکے وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا وہ ابو زبیر وہب ابن عدی عن ابراہیم ہے۔ انہوں نے قلم لیا، اپنی تحریر کی اصلاح کی اور مجھ سے کہا تم نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے پوچھا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا 11 سال۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو 11 سال کے بچوں کو بھی وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو بڑے بڑے بزرگوں کو بھی نہیں عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری مزید بیان فرماتے ہیں 16 سال کی عمر کو پہنچنے تک میں ابن مبارک وکیع کی کتابوں کو حفظ اور اہل رائے کے اقوال کو اچھی طرح جان چکا تھا۔ اب اللہ ہمیں بیٹے دے، بیٹیاں دے، تو ہمارا ذہن ہو کہ وہ 16 سال کی عمر میں وہ ابن مبارک اور وکیع کی کتابوں کو زبانیں یاد کر چکے ہوں گے۔ افسوس کہ ہماری نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے ابن مبارک کی کتابیں کون سی ہیں، وکیع کی کتابیں کون سی ہیں۔ اللہ اکبر۔
جب غم لگ جائے گا تو ہمارے گھر لائبریریاں ہوں گی. ہمیں غم ہی نہیں ہے حدیث کا، سنت کا، قرآن کا غم نہیں ہے. غم ہوتا تو ہمارے فرنیچر کی جگہ ہم بیٹیوں کو 100 تفسیر دیتے. دین کا غم ہوتا تو ہم بیٹیوں کو صحیح بخاری کی 100 شروحات ساتھ دیتے. بیٹی جاؤ اپنے ایمان اسلام کی حفاظت کرنا، لوگوں میں دین کو ترویج دینا. ہمیں تو ٹینشن نہیں ہے. ہم 5-5 لاکھ کے فرنیچر میں نے دیکھے ہیں دیہاتوں میں. ہم دیہاتی بندے ہیں، دیہات بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کہا گیا لو جی فلاں کا 5 لاکھ کا فرنیچر ہے. میں دیکھنے گیا اسپیشل، ابھی پچھلے سال کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کچھ ہے، نہیں ہے تو وہاں بخاری نہیں ہے، نہیں ہے تو وہاں قرآن کی تفسیر نہیں ہے، نہیں ہے تو وہاں عقیدہ من کی کوئی کتاب نہیں ہے. باقی سب فضول چیزیں سب ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام بخاری فرماتے ہیں 16 سال کی عمر کو پہنچنے تک میں ابن مبارک اور وکی کی کتابوں کو حفظ کر چکا تھا اور اہل رائے کے اقوال کو اچھی طرح جان چکا تھا. پھر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے چلا گیا. یہ پتہ چل گیا یعنی امام بخاری 16 سال کی عمر کے بعد حج کے لیے آئے تھے. میری بھائی والدہ کی ہمراہ واپس آ گیا. میں طلب حدیث کے گھر سے وہیں رک گیا. ماشاء اللہ. امام بخاری کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن حجر صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح ان کے علم حدیث کے لیے اولین سفر 210 ہجری میں تھا. پہلے گھر میں رہے، بخارا میں اہل علاقہ سے فائدہ لیا. 16 سال کی عمر میں باہر نکل آئے، مکہ آ گئے. ماشاء اللہ. امام بخاری طلب حدیث کے لیے حجاز میں 6 سال مقیم رہے. ماشاء اللہ. 6 سال کا عرصہ رہے اور شام، مصر، الجزیرہ، بصرہ، کوفہ اور بغداد بھی تشریف لے گئے. امام بخاری کے سفروں پر ہمارے فضیلت مآب محترم مجتبی عالم بن محمد عارف صاحب کا اگلے دنوں لیکچر ہوگا. وہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے سفر کی. اللہ اکبر. امام بخاری کے شیوخ. علامہ نووی نے امام بخاری سے روایت نقل کی ہے. انہوں نے فرمایا میں نے 1000 سے زیادہ سکہ علماء سے حدیث لکھی ہے اور میرے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ مجھے اس کی سند یاد نہ ہو. اللہ اکبر. ان کے شیوخ میں سے امام احمد بن حنبل، محمد بن بشار، اسحاق بن راہویہ، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین. یہ لفظ معین ہے، کئی پڑھ دیتے ہیں معین. معین غلط ہے، یوں زبرما پڑھنا ہے معین. قتیبہ بن سعید، عبداللہ بن منیر، عبداللہ بن محمد المسندی ہیں. اللہ اکبر. ابو بکر بن ابی عیاش آیون فرماتے ہیں ہم نے محمد بن اسماعیل سے محمد بن یوسف ربری کے دروازے پر احادیث لکھیں. ماشاء اللہ. تب ان کے چہرے پر بال نہیں تھے. ایک قول پھر سنیں جی. ابو بکر بن ابی عیاش آیون کہتے ہیں ہم نے امام بخاری سے محمد بن فربری کے دروازے پر احادیث لکھیں. تب ان کے چہرے پر بال نہیں تھے. اللہ اکبر. ابن حجر اس پر تبصرہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد بن یوسف ربری کی وفات 212 ہجری میں ہوئی. اس طرح احادیث لکھوانے کے وقت یعنی امام بخاری کی عمر 18 سال یا اس سے بھی کم تھی. ماشاء اللہ. امام بخاری 18 سال کے تھے. 17-18 سال کے لوگ امام بخاری سے حدیثیں لیتے تھے. ابو بکر بن ایون ہی نے بیان کیا ہے تو ہم نے کہا آپ کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 17 سال. اللہ اکبر. یہ سیر اعلام نبلا یہ 12 صفحہ نمبر 401 کی بات لکھی ہوئی ہے. تصنیف کا آغاز. امام بخاری صاحب فرماتے ہیں جب میں اپنی عمر کے 18ویں سال میں پہنچا تو میں نے کتاب قضائے صحابہ و تابعین و اقاویلہم تصنیف کی 18 سال کی عمر میں. پھر مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پڑوس میں بیٹھ کر تاریخ الکبیر لکھی. ماشاء اللہ. یعنی 19 سال کی عمر میں 18-19 سال کی عمر میں یہ لکھنی شروع کر دی تاریخ الکبیر. امام نبی کہتے ہیں ان سے احادیث لینے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے یعنی امام بخاری کے شاگردوں کا ذکر بہت لمبی تعداد ہے کہ ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک فاضل شاگرد ہیں، بڑے ہی فاضل ہیں، محترم جناب فضیلت مآب رضوان ناصر ابو دحیم الحسینوی. وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے شاگرد ہیں. اس وجہ سے وہ بھی الحسینوی لکھتے ہیں. بڑی کتابیں لکھی ہیں نوجوان نے.
ننکانہ میں رہتے، ننکانہ میں عربی کے بڑے ماہر ہیں، عربی کے بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ، کئی کتابیں انہوں نے عربی میں لکھی ہیں، اشعار بھی بہت ہزاروں ان کو اشعار زبانیں یاد ہیں، اور خود بھی شاعر ہیں۔ ابھی پچھلے 2 مہینوں سے وہ الفیہ فی علوم الحدیث لکھ رہے ہیں، علم حدیث میں الی الجرح و تعدیل میں وہ 1000 شعر لکھ رہے ہیں۔ صبح مجھے بتا رہے تھے کہ شیخ میرے 900 شعر پورے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی پاکستان میں بھی خیر باقی ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے استفادہ کرنا ہے، ان سے رابطہ کرنا ہے، فن لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن یوسف فربری بیان کرتے ہیں، کتاب و صحیح کو امام بخاری سے 90,000 اشخاص نے سنا۔ اللہ اکبر، 90,000 لوگوں نے سنا۔ علامہ نبی کہتے ہیں ان کے علاوہ بہت زیادہ لوگوں نے ان سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ ان کے شاگردوں میں، امام بخاری کے شاگردوں میں امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو حاتم رازی، امام ابو زرع رازی، ابراہیم بن اسحاق الحربی، ابن ابی دنیا اور ابن خزیمہ وغیرہ ہیں، اور بھی لمبی قطار ہے۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ نمبر 397 وغیرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جسمانی ساخت کیا تھی؟ امام بخاری محترم شخصیت، نحیف جسم، طویل اور نہ کوتاہ قامت، درمیانے قد کے تھے، نہ لمبے تھے نہ چھوٹے، درمیانہ قد تھا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری بہت کم کھاتے تھے، تھوڑا کھانا چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا کھانا چاہیے۔ ہم برگر، شوارما، ٹکا، پیزا، فضول چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اس نے ہمارے حافظوں کو تباہ کر دیا ہے، ہماری عالی ہمتی کو ضائع کر دیا ہے۔ ایسیوں کے نیچے بیٹھ بیٹھ کے ہماری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، ہماری ہمتیں عزم بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ بچپن میں، جوانی میں، سختیوں میں جو زندگی گزارتا ہے وہ بڑے کارنامے سر انجام دے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نہایت کم کھاتے تھے، بس اوقات سارا سارا دن صرف 2-3 بادام کھا کر گزارا کرتے، لمبی مدت تک سالن استعمال نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل خوشحال تاجر تھے۔ امام بخاری کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو وراثت میں بہت زیادہ مال ملا، اسی مال کو انہوں نے مزاربت پر دے رکھا تھا۔ خوش قسمت ہے انسان جو اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہو، تھوڑے بہت پیسے ہوں تو کسی کو مزاربت میں دے دے، لو بھائی یہ پیسے پکڑ، کاروبار کر، مجھے بھی کھلا، خود بھی کھا، دکان ڈال دیں، چھوٹا موٹا بھیڑ بکریاں لے دیں، سسٹم چلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو 4 ٹکوں کی خاطر علم حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، علم قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اتنی ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے قرآن و حدیث سے۔ کوئی ہمیں کہے ابن بشیر میں تمہیں ماہانہ کروڑ دیتا ہوں، بس یہ قرآن حدیث چھوڑ دے، پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، آ جا دکان ڈال کے دیتا ہوں، فیکٹری میں بیٹھ جا، گاڑی لے لے پجارو، اس میں نگرانی کر لوگوں کی۔ اللہ کی قسم ہم جوتے کے نوکر پہ رکھیں گے یہ کروڑ روپے؟ قرآن و حدیث سے اتنے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ کب ہوگی؟ جب ہمیں غم لگ جائے گا، ورنہ نہیں ہوگی۔ امام بخاری کو وراثت میں بہت زیادہ مال ملا تھا، اسی مال کو انہوں نے مزاربت پر دے رکھا تھا، اسی کی آمدن حصول علم کی خاطر صرف کرتے اور طلبہ حدیث پر بھی خوب خرچ کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ دے تو علماء پہ، طلبہ پر خرچ کریں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ عمر بھر کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ماشاءاللہ۔ وفات امام بخاری رحمہ اللہ ہفتہ کی شب، عشاء کے وقت، عید الفطر کی رات 2056 ہجری میں فوت ہوئے۔ تاریخ پیدائش وفات ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ابن حجر نے حسن بن حسین بزار سے نقل کیا ہے، یعنی وہ امام بخاری کی وفات شب ہفتہ عید الفطر کی رات 256 میں ہوئی تھی۔ ان کی عمر 13 دن کم 62 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈانپ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 6، سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ نمبر 468 میں یہ تفصیل آپ کو ملے گی۔ یہ مختصر ترین امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات جو میں نے بیان کیے ہیں، آگے اور بھی تفصیلات ہیں وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ ہم جیسے انسان تھے، وہ مجھ جیسے تھے، آپ جیسے تھے، لیکن ہماری ترجیحات اور بن گئیں۔ یہ قرب قیامت ہے، شیطان نے ہمیں جکڑ دیا ہے پیسے کی ٹینشن میں۔ پیسہ ہونا چاہیے، وسائل نہیں ہیں۔ ہر عالم کی زبان پہ، ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ سنتے ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ کیسی شیطان نے مت ماری ہے کہ ہم ضائع ہو گئے ہیں ان وسائل کے پیچھے۔ نہیں، ہمیں اللہ کے لیے مخلص ہونا ہے۔ 1 روپیہ بھی جیب میں نہ ہو تو بڑے بڑے عزائم، کروڑوں کے، ملین ڈالروں کے عزائم ہم نے رکھنے ہیں۔ آنائندہ ظن عبدی بھی کا یہی مطلب ہے۔ ہم مفت میں اچھا گمان بھی نہیں ہم کر سکتے۔ آئیں دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلے میں کچھ اساتذہ کے اقوال بیان کروں گا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کے اقوال۔ پہلا قول امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مجلس میں ان سے امام بخاری کے متعلق سوال کیا گیا۔ کن سے؟ امام قتیبہ سے۔ انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، پھر اسے آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، یا ہؤلاء نظرت فی الحدیث و نظرت فی الراج و جالست الفقہاء والزہاد والعباد ما رأیت منذ اکلت مثل محمد بن اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 431 میں یہ قول ہے۔ امام قتیبہ اپنے دور کے شیخ الاسلام تھے، محدث امام تھے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک، حماد بن زید جیسوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی کے شیخ ہیں۔ استاد کہہ رہا ہے امام بخاری کے بارے میں، اے لوگوں، میں نے حدیث کو لکھا، رائے میں غور و خوض کیا، فقہا، زاہدوں، عبادت گزاروں کی ہم نشینی اختیار کی۔ میں نے اپنے ہوش میں آنے کے زمانے سے لے کر آج تک کسی کو بھی محمد بن اسماعیل جیسا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی امام قتیبہ کہتے ہیں امام بخاری کے حوالہ سے، وَهُوَ فِي زَمَانِهِ كَعُمَرَ فِي الصَّحَابَةِ۔ استاد شاگرد کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَهُوَ فِي زَمَانِهِ كَعُمَرَ فِي الصَّحَابَةِ۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ اپنے زمانے میں سچائی، پرہیزگاری کے اعتبار سے ایسے ہی تھے جیسے حضرت عمر صحابہ کرام میں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ قول حدث ساری میں ہے۔ فتح الباری کا مقدمہ جو ہدی الساری کے نام سے معروف ہے، ہدی الساری، یہ غلط ہے اعراب۔ صحیح اعراب کیا ہے؟ حدث ساری۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا مخطوط ہم نے دیکھا ہے، وہاں حدث ساری لکھا ہوا ہے، ہاں پر پیش ہے، دال پر زبر ہے، یہی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن بشار بھی امام بخاری صاحب کے استاد ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے امام بخاری سے ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا، ان کے جواب دینے پر فرمایا، ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا، ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا۔ ہمارے زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ کون؟ امام بخاری۔ کہنے والا کون ہے؟ امام محمد بن بشار ہے۔ محمد بن بشار کون تھا؟ امام بندار کے لقب سے معروف ہوئے، امام تھے، حافظ تھے، بصرہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ بصرہ کے حافظ حدیث تھے یہ بشار، محمد بن بشار۔ وہ کہہ رہے ہیں، ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور قول دیکھیں، یہی امام محمد بن بشار کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ جب بصرہ تشریف لائے تو کیا کہا؟ الیوم دخل سید الفقہاء۔ آج فقہا کے سردار، فقہا کے سربراہ تشریف لائے ہیں۔
یہ مخلصین کا گروہ تھا، یہ ائمہ ہدا تھے، ائمہ تقیٰ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جتنا حق بنتا ہے کسی محدث کا اتنا دیا ہے۔ آج کسی مدرسہ میں کوئی بڑا شیخ آ جائے تو سارے طلبہ استاد اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، حسد کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ جب تک اس بیچارے کو وہاں سے نکال نہ دیں اتنی دیر تک چین نہیں لیتے۔ امام البانی بھی گئے تھے نا مدینہ پڑھانے کے لیے، 2-2.5 سال پڑھایا، پھر وہاں کے منافقین حاسدین کھڑے ہو گئے کہ طلبہ اس کی عزت کرتے ہیں، ہمیں پوچھتے نہیں۔ تو انہوں نے امام بخاری پر مخالفتیں شروع کر دیں، بہتان لگانے، امام شیخ البانی پر بہتان لگائے، حکومت کو درخواستیں لکھی، جھوٹ لکھے، اور امام شیخ البانی کو نکالنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تاریخ ہے، حسد بغض کی تاریخ ہے۔ اللہ ہمیں امام محمد بن بشار جیسا بنائے۔ استاد کہہ رہے ہیں ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا، الیوم دخل سید الفقہاء۔ سیاست چل رہی ہے، گورنمنٹ کے پارلیمنٹ میں بھی سیاست ہے، مسجد میں بھی سیاست ہے، مدرسہ میں بھی سیاست ہے، ممبر و محراب بھی سیاست کے بینٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا محدث موجود ہے، اس کو وہ مقام نہیں دیں گے چونکہ وہ چاپلوسی نہیں کرتا، وہ حق سچ کہتا ہے، اس کو کھڈے لین لگا دیں گے۔ علامہ شہید ملت کا کیا گناہ تھا؟ کیا گناہ تھا؟ یہی گناہ تھا، وہ حق سچ کہنے والا تھا، کھڈے لین لگا دیا، اپنے ہی چھوڑ گیا، جماعت سے وہ خارج کر دیا گیا، وہ بیچارے نے الگ اپنی تحریک چلا لی۔ تو ہمیں علم کی قدر کرنی چاہیے۔ دل مخلص ہوگا تب جا کے ہماری آنکھوں میں نور ہوگا، دل میں نور پیدا ہوگا، بصیرت پیدا ہوگی، ورنہ ہم بھی اندھے ہوں گے، علم سے دور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بشار، محمد بن بشار کے قول بڑے قیمتی ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، یہ عام کر دینے چاہیے۔ الیوم دخل سید الفقہاء، امام بخاری کے استاد تو کہہ رہے ہیں سید الفقہاء۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند دن پہلے میں شیخ عبدالعزیز علوی صاحب کے پاس تھا، جامعہ سلفیہ میں۔ ہمارے علماء جو مجھ سے پڑھنے آئے تھے دورہ حدیث کے لیے، علوم حدیث کے لیے، میں ان کو لے کر گیا اپنے استادوں سے ملانے کے لیے۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے میری نظر میں امام بخاری امیر المومنین ہیں، سید الفقہاء ہیں، رئیس المتکلمین ہیں، ماشاءاللہ۔ بہرحال امام سرماری کا قول، اللہ اکبر، امام سرماری بھی امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى فقیہ بحقہ وصدقہ فلینظر الى محمد بن اسماعیل۔ جو شخص حقیقی اور سچے فقیہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ امام بخاری کو دیکھ لے۔ سیر اللہ میں نبلا جلد 12 صفحہ 417۔ کہتے ہیں جی امام بخاری کو فقاہت نہیں آتی، فقیہ نہیں تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹ ہے، جو ایسی بات کرتا ہے نا وہ دشمن ہے دین کا۔ جو محدثین کو فقیہ نہیں مانتا وہ دین کا دشمن ہے، وہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے۔ اصل میں محدثین اللہ کے نبی کے خادم تھے نا، حدیث کے خادم تھے نا۔ جس کے دل میں محمد کی دشمنی ہوگی وہ دشمنی نکالنے کے لیے محدثین پر لعن طعن کرے گا۔ حقیقت میں وہ نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے۔ جو امام بخاری کو فقیہ نہیں مانتا وہ گویا کہ اللہ کے نبی کو فقیہ نہیں مانتا، یہ دشمن ہے۔ اللہ سے دماغوں کو درست کر دے، ورنہ ان کے دماغوں میں کیڑے ڈال دے، ان کی زبانوں کو گونگا کر دے، ان کے ہاتھوں کو شل کر دے۔ جو لکھتے ہیں کہ یہ محدثین فقہا نہیں تھے، فقہا اور ہوتے ہیں، محدثین اور ہوتے ہیں، نہیں، محدثین ہی فقہا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی بن مدینی فرماتے ہیں، علی بن مدینی فرماتے ہیں، امام علی بن مدینی کے سامنے امام بخاری کی یہ بات ذکر کی گئی، میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے سوائے علی بن مدینی کے چھوٹا نہیں سمجھا۔ ماشاءاللہ، یہ امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے، علی بن مدینی فرمانے لگے ذرو قولہ ہوا ما رأى مثلہ، ان کی بات چھوڑو، وہ تو وہ ہیں
کہ انہوں نے اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں. بات غلط ملت ہو گئی ہے. یہ قول امام علی بن مدینی کا ہے. ضرور قولا ہو. علی بن مدینی فرماتے ہیں امام بخاری کی بات چھوڑو، ہوا ما رأى مثلہ، وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی بن مدینی بہت جعلی امام تھا. اس پر بھی میرا پوری کتاب لکھی ہے. اللہ زندگی دے میں اس کو شائع کروں. اگلے مہینوں میں ہم علی بن مدینی پر بھی ایک پورا سیمینار کریں گے انشاءاللہ. امام یحییٰ بن جعفر بکندی کا قول، سبحان اللہ، لو قدرت ان ازید فی عمر محمد بن اسماعیل لفعلت، فإن موت یکون موت رجل واحد وموت محمد بن اسماعیل ذہاب العلم. امام بکندی امام بخاری کے استاد کہتے ہیں اگر مجھ میں امام بخاری کی عمر بڑھانے کی استطاعت ہوتی تو یقیناً میں کر دیتا، یعنی اپنی عمر کا کچھ حصہ انہیں دے دیتا، کیونکہ بے شک میری موت ایک عام شخص کی موت ہے. میری موت ایک عام شخص کی موت ہے اور امام بخاری کی موت علم کی موت ہے. اللہ اکبر. یہ قول تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 24 میں ہے. آپ بھائیوں کے پاس بہنوں کے پاس ضرور تاریخ بغداد ہوگی. یہ سارے قول دیکھیں، اصل کتابوں سے دیکھیں، سیر اعلام نبلا سے دیکھیں، بہت کچھ ملے گا. سمجھ نہیں آئے گا تو ہم سے پوچھیں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہی بیٹھے ہیں انشاءاللہ. امام بکندی کون تھے؟ جس نے یہ کہا ہے میں عمر بڑھا سکتا تو میں عمر دے دیتا. امام بخاری کو یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. الامام الحجہ محدث ماوراء نہر. یہ ماوراء نہر کے محدث تھے، امام تھے بہت بڑے. ابو زکریا یحییٰ بن جعفر بن عیین البخاری البکندی. یہ امام ابن عیینہ، وکیع، یزید اور عبدالرزاق کے شاگرد تھے. اللہ اکبر. 243 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے مفصل اللہ سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 100 میں موجود ہیں. معاصرین کے اقوال، شاگردوں کے اقوال امام بخاری کے حوالہ سے. معاصرین کے اقوال، امام مسلم فرماتے ہیں، امام مسلم نے امام بخاری کو مخاطب ہو کر کہا لا یبغضک الا حاسد واشهد انه ليس فی الدنیا مثلک. حسد کرنے والے کے سوا آپ سے کوئی بغض نہیں رکھتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک دنیا میں ان کے گمان کے مطابق آپ ایسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام مسلم نے سچ کہا ہے. لا یبغضک الا حاسد. حسد کرنے والا ہی امام بخاری سے، صحیح بخاری سے نفرت کرتا ہے. حسد کرنے والا ہی اپنے فقہ کو امام بخاری کے صحیح بخاری پر ترجیح دیتا نظر آتا ہے. حسد کرنے والا ہی اپنی شروحات بخاری کیوں لکھ رہا ہے؟ امام بخاری کو کھڈے لگانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی بڑی شروحات لکھی. مقدمے میں کیا لکھا؟ ہم امام بخاری کا رد کرنا چاہتے تھے، اپنے امام صاحب کا دفاع کرنا چاہتے تھے. کیا فائدہ شروحات لکھنے کا؟ جس کو بھی صحیح بخاری سے نفرت ہے، غصہ ہے، غم ہے، اس میں بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ حسد کرنے والے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ امام مسلم نے کہا ہے. اللہ اکبر. یہ قول تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 29 میں ہے. امام دارمی نے کہا. اللہ اکبر. امام دارمی شاگرد تھے امام بخاری کے. قد رأیت العلماء بالحرمین والحجاز والشام والعراق فما رأیت فیہم اجمع من محمد بن اسماعیل. بے شک میں نے حرمین، حجاز، شام اور عراق میں علماء کو دیکھا، لیکن ان میں سے کسی کو محمد بن اسماعیل سے زیادہ جامع نہیں پایا. اللہ اکبر. یہ سارے قول تاریخ بغداد سیر اعلام نبلا میں موجود ہیں. مزید کہا دارمی صاحب نے هو اعلمنا وافقهنا واکثرنا طلبا، هو اعلمنا وافقهنا واکثرنا طلبا. سارے کہہ رہے ہیں فقیہ ہیں. پتہ نہیں آج کے کون سی گدر سنگی ہے ذہن میں، شیطان نے بٹھا دی ہے، جو امام بخاری صاحب کو فقہ سے دور کرتے ہیں. نہیں، امام بخاری فقیہ نہیں، سید الفقہاء تھے. سیکھو فقہ، امام بخاری صاحب سے سیکھیں. امام بخاری صاحب سے کی ابواب کو دیکھیں، تراجم کو دیکھیں، انداز کو دیکھیں،
معلقات کو دیکھیں، کس طرح امام بخاری صاحب نے حق ادا کر دیا ہے مسائل کو خود کرنے کا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 سال سے توفیق دی، میں صحیح بخاری کی شرح لکھ رہا ہوں، ابھی اگلے مہینوں میں جلد پہلی شائع ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی فقاہت کیا ہے، فقاہت امام بخاری صاحب کی، اللہ اکبر۔ ابن خزیمہ نے کہا ما رأیت تحت عدیم هذه السماء عالم بالحدیث میں محمد بن اسماعیل البخاری، ماشاء اللہ، بلے ابن خزیمہ۔ اس طرح بڑے زیادہ اقوال ہیں، سلف خلف کے اقوال، بڑی اس پر یعنی سینکڑوں کتابوں میں یہ اقوال موجود ہیں۔ تو آپ اکٹھے کریں، کوئی نوجوان کھڑا ہو، کوئی میرا بھائی بہن جو اقوال توثیق کا احاطہ کرے، تو کم از کم یہ کوئی 1000 صفحہ بن جائے گا، اتنے اقوال ہیں امام بخاری پر۔ صحیح بخاری احناف کی نظر میں، امام بخاری اور صحیح بخاری مولانا دری ظفر صاحب کی، وہ صرف اس میں احناف کے اقوال ہیں، وہ بھی اکٹھے کیے جائیں، جرح و تعدیل کی کتابیں دیکھی جائیں، شروحات دیکھی جائیں، ایک لمبا ایک سسٹم ہے پورا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ بڑی ہی اہم بحث، سیرت امام بخاری میں دروس و فوائد۔ امام بخاری کی سیرت میں دروس کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، عبرت نصیحتیں کیا ہیں ہمارے لیے۔ یہ فضیلت الشیخ المحدث الدکتور فضل الہی حافظہ اللہ، شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کے بھائی، ان کی کتاب ہے فضل الباری فی تکمیل صحیح البخاری۔ انہوں نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے، 32 چیزیں نکالی ہیں، 32 عبرتیں نصیحتیں، اور ہر چیز پر امام بخاری صاحب کے حالات سے دراسہ کیا ہے۔ میری آپ بھائی بہنوں سے گزارش ہے، یہ کتاب خریدیں، مکتبہ قدوسیہ پر یہ ہے، فضل الباری فی تکمیل صحیح البخاری، صحیح بخاری کی آخری باب کی شرح۔ تو اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا، صفحہ نمبر 56 سے لے کر صفحہ نمبر 140 تک اسی مسئلے پر بحث ہے۔ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے سارا ہم پڑھ کے سنائیں، اکثر واقعات آپ جانتے ہی ہیں، آزمائشوں کے واقعات وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ میرے بھائی بہنیں پڑھیں گے۔ بس آخری بحث میں کرنا چاہتا ہوں، آخری بحث، آخری 2 بحثیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بحث، خدمت دین کا توفیق الہی سے نصیب ہونا۔ محترم ڈاکٹر فضل الہی صاحب لکھتے ہیں، بڑا اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یہ کسی خاص خاندان جنس جگہ کے لوگوں کے لیے مختص نہیں۔ جو کوئی اخلاص اس کے لیے صحیح کرے، رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کہاں مکہ مدینہ اور کہاں بخارا۔ میں اس بات کو ایسے کہتا ہوں، کہاں بخارا اور کہاں پوری دنیا، کہاں بخارا اور کہاں حسین خان والا، کہاں بخارا اور کہاں اللہ اکبر دنیا کا چپا چپا۔ اللہ نے کیسی توفیق دی امام بخاری کو، کتنا وہ مخلص انسان تھا کہ اس کا خلوص دنیا میں چھا گیا، اس کی محنت رنگ لے آئی۔ کہاں علم حدیث کی بلندیاں اور کہاں ایک ایسا شخص جس کے پردادا کے والد یعنی نسب میں چوتھا شخص آتش پرست تھا، لیکن والدین کی مخلصانہ دعائیں، پاکیزہ کمائی، تا حد استطاعت بہترین تربیت، پھر امام بخاری کی شب و روز انتھک جدوجہد کو اللہ تعالیٰ نے برابر فرمایا، اپنی توفیق سے انہیں امت میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا عظیم اور منفرد لقب دلوایا اللہ تعالیٰ نے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ خدمت دین کا عظیم دنیاوی صلہ، یہ بھی اہم بحث ہے۔ امام بخاری نے اپنی زندگی حدیث شریف کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہ مثلہ، اللہ ہماری زندگی بھی تیرے
پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقف ہے، اللہ ہم سے بھی کام لے لے جیسے تو نے امام بخاری سے کام لیے، اللہ ہمارے ہم غام بھی امام بخاری جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نہایت بلند مقام اور غیر معمولی عزت و تکریم عطا فرمائی، اہل دین کی نگاہوں میں انتہائی بلند و بالا فرمایا اور ان کے دلوں میں ان کے لیے بے پناہ محبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یرفع عین پر پیش ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کریں گے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ حافظ ابن حجر کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ عظمت رفعت دنیا میں معنوی یعنی دلوں میں جاگزیں مقام مرتبہ اور عمدہ شہرت، اور آخرت میں حصی یعنی آنکھوں سے دیکھی جانے والی قدر و منزلت پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضرت امام رحمہ اللہ کے دنیاوی مقام مرتبہ کی جھلک کا تصور کرنے کی غرض سے درج ذیل تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ عبداللہ بن حماد عاملی نے کہا وددت انی شعرۃ فی صدر محمد بن اسماعیل، میری خواہش ہے کہ بے شک میں محمد بن اسماعیل کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر، سیر علام نبلا جلد 12 صفحہ 437۔ محمد بن حمدون بن رستم نے بیان کیا میں نے امام مسلم بن حجاج کو کہتے ہوئے سنا، وہ امام بخاری کے پاس آئے ہوئے تھے، دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین و سید المحدثین و طبیب الحدیث فی العلی۔ اللہ اکبر، سیر علام نبلا جلد 12 صفحہ 432۔ اے استادوں کے استاد، محدثین کے سردار اور علل الحدیث کے طبیب، مجھے اپنے دونوں قدموں کو چومنے دیجیے۔ سناؤ جی۔ ابو سہل محمود بن نضر فقیہ بیان کرتے ہیں سمیت اکثر من 30 عالما من علماء مصر یقولون حاجتنا فی الدنیا النظر الى محمد بن اسماعیل۔ اللہ اکبر، میں نے علماء مصر میں سے 30 سے زیادہ علماء کو کہتے ہوئے سنا ہماری دنیا میں سب سے بڑی خواہش محمد بن اسماعیل کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جب آپ مخلص ہو جائیں گے آپ کے جسم کو دیکھنے کو دنیا ترسے گی۔ اللہ اکبر، خدا ساری میں یہ ہے قول، جلد 2 صفحہ نمبر 485۔ ابو علی صالح بن محمد جزرہ بیان کرتے ہیں کانا محمد بن اسماعیل یجلس ببغداد وکنت استملی له ویجتمع فی مجلسہ اکثر من 20,000۔ امام بخاری بغداد میں احادیث بیان کرنے خاطر بیٹھتے اور میں ان کے لیے ان کی بیان کردہ حدیث کو بآواز بلند لکھواتا، اسے کہتے ہیں مستملی، آگے لکھوانے والا، اور ان کی مجلس میں 20,000 سے زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے، 20,000 سے زیادہ لوگ۔ سیر علام نبلا جلد 12 صفحہ 433۔ محمد بن یعقوب اخرم بیان کرتے ہیں میں نے اپنے احباب کو کہتے ہوئے سنا امام بخاری نشا پر آئے تو 4,000 گھڑ سواروں کا استقبال کیا، کھچروں یا گدھوں پر سوار اور پیدل استقبال کرنے والوں کے علاوہ تھے۔ اللہ اکبر۔ حاتم بن احمد بن محمود نے بیان کیا میں نے امام مسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا جب امام بخاری نشا پر آئے تو اہل نشا پر نے ان کا اس طرح استقبال کیا کہ اس سے پیشتر انہوں نے ایسا استقبال نہ کبھی کسی حکم کا کیا اور نہ کسی عالم کا کیا۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں پاکستان میں کئی جگہوں پر دورے کروا چکا ہوں، عرب میں بھی الحمدللہ کئی شہروں میں، مکہ، مدینہ، جدہ، مہانی، دوس، ان شہروں میں دورے کروا چکا علم حدیث کے علماء کو، طلباء کو پڑھایا میں نے۔ پچھلے مہینوں میں گیا تھا الحمدللہ، تو واپسی پر پشاور میں مجھے بلایا گیا، تحدیث نعمت پشاور میں مجھے بلایا گیا، جامعہ ابو ہریرہ مدرسہ ہے، شیخ ابو معاذ سرتاج صاحب حافظہ اللہ نے مجھے دعوت دی، مجلس سماعت تھی، میری سند عالی جو تھی وہ علماء نے لینی تھی، تو اس وقت جو علماء پورے KPK سے، پنڈی سے بھی گئے، دوسرے ملکوں تک علماء وہاں آئے تھے اسپیشلسٹ حدیث کی کلاس کے لیے، تو 750 طلبہ علماء اور بیٹیوں کی حاضری ہوئی تھی، 750۔ اللہ اکبر۔
جو لوگ مجھے پرسنل آ کے ملے، جہاں میری رہائش رکھی گئی تھی وہاں ملتے تھے، خاص لوگ ادھر انہوں نے بلا آتے تھے مجھے ملنے، تقریباً 100 کو اجازت روائے میں نے وہاں دیا، پرسنل لوگوں کو الگ، یعنی 850 لوگوں نے استفادہ کیا۔ ایک 2 دن کی مجلس سماعت تھی، علوم حدیث کا دورہ تھا، اتنی بڑی تعداد میں نے نہیں دیکھی۔ پشاور کے علماء نے کہا مجھے، شیخ صاحب اللہ کی رحمت تھی کہ اتنا بڑا دورہ علوم حدیث کا KPK کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ یہ تاریخی دورہ تھا کہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں آئے تھے، پورے KPK سے لوگ یہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محدثین کا جانشین بنائے، سچا جانشین بنائے۔ اللہ ہمارے اندر بھی وہی صفات پیدا فرمائے جو محدثین میں تھیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی عزت دے گا، ہماری نسلوں کو عزت دے گا جیسے اللہ نے محدثین کو عزت دی۔ اللہ اکبر۔ محمد بن یعقوب مخرم بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے احباب کو کہتے ہوئے سنا، امام بخاری نشا پور آئے تو 4000 گھوڑ سواروں نے ان کا استقبال کیا، کھچروں یا گدھوں پر سوار لوگ اور پیدل استقبال کرنے والے ان کے علاوہ تھے۔ لو جی یہ کہتے ہیں 4000، میں کہتا ہوں تھوڑے گئے تھے کہ گستاخ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ حاتم بن احمد بن محمود نے بیان کیا، میں نے امام مسلم بن حجاج کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب امام بخاری نسابور آئے تو اہل نسابور نے ان کا استقبال کیا کہ اس سے پہلے انہوں نے اسے استقبال نہ کبھی کسی حاکم کا کیا نہ کسی عالم کا کیا۔ واہ جی واہ۔ انہوں نے شہر سے باہر 2 یا 3 مراحل پر ان کا استقبال کیا۔ مراحل مرحلہ کی جمع ہے، مسافت کے لیے قدیم عربی پیمانہ ہے، ایک دن میں مسافر پیدل یا سواری پر درمیانی چال سے جو فاصلہ طے کرتا ہے اسے مرحلہ کہتے ہیں، یعنی 3 دن تک کی مسافت پر لوگ رستوں میں بیٹھ گئے تھے استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ خدا ساری ہے، صفحہ نمبر 490 ہے۔ احمد بن منصور شرازی نے کہا، میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب ابو عبداللہ بخارا تشریف لائے تو شہر سے 3 میل پہلے ہی ان کے لیے شامیانے نصب کیے گئے، عام اہل شہر ان کا استقبال کیا، یہاں تک کہ کوئی ایسا قابل ذکر شخص نہیں تھا جو ان کے استقبال کی خاطر نہ پہنچا ہو۔ ان پر دینار و درہم نشاور کیے گئے اور بہت زیادہ شیرینی تقسیم کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیر علام نبلا جلد 12 صفحہ 463۔ آخری بات، آج کے درس کی آخری بات سن لیں، دل کھول لیں۔ اہل اسلام کے دلوں میں امام بخاری کی عظمت، امام بخاری کی عظمت نہیں تھی، ان کے علم کا احترام تھا۔ ما کرمتنی بالا کرمت العلم، جس جسم میں علم ہو، جس جسم میں حرص، طمع، لالچ، محبت، جنون، عشق ہو علم حدیث کے ساتھ، اللہ اس جسم کو بھی محترم بنا دیتا ہے، عزت والا بنا دیتا ہے۔ حضرت امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، آج 1439 ہجری چل رہا ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں ڈاکٹر فضل علی صاحب اسلام آباد والے۔ ان کے انتقال کو کم 1183 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی اہل اسلام کے دلوں میں ان کی کس قدر شان و عظمت اور قدر و منزلت ہے۔ مشرق و مغرب میں کتنے مساجد، تعلیمی اور دیگر اداروں کی نسبت ان کی جانب کی جاتی ہے۔ مسلمان گھرانوں میں 10-20 سال پہلے فوت ہونے والے آباء و اجداد کا تذکرہ اس قدر نہیں کیا جاتا جتنا صدیوں پہلے انتقال کرنے والے سنت نبوی کے اس پاسبان کا کیا جاتا ہے۔ واہ جی واہ، کمال۔ کیا اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد ایسی نہیں کہ امام بخاری کا نام لیتے اور سنتے ہی وہ ناقابل بیان لذت و راحت محسوس کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دلوں کے خالق و مالک، حدیث شریف کی خدمت کرنے والوں کی محبت دلوں میں راسخ کر دیتے ہیں۔ اللہ والو جملہ پھر سنیں، دلوں کے خالق مالک، حدیث شریف کی خدمت کرنے والوں کی محبت دلوں میں راسخ کر دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مسجد نبوی کے باب ملک فہد سے نکلتے ہوئے چند منٹ کی پیدل مسافت پر شمال مشرق کی جانب آج بھی ایک مسجد، جامع مسجد امام بخاری، اہل اسلام کی امام بخاری سے محبت و عقیدت اور احترام کا اعلان کر رہی ہے۔ مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 10، باب الامام البخاری،
اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 10، باب الامام البخاری انہی جذبات کی خوب خوب ترجمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اے رب حیٌ و قیوم، ہم نکاروں اور ہمیں نسلوں کو اس سے محروم نہ رہنے دیجیے، آمین یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرات گرامی، سب کچھ ممکن ہے، نبوت نہیں ممکن، وہ ختم ہو چکا ہے سلسلہ لا نبی بعدی۔ ہمارا ایمان ہے مرزا قادیانی ملعون ہے، مرتد ہے، اس کے حواری بھی مرتد ہیں، لعین ہیں۔ یہی فضیلت و مرتبت آپ کو مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے، کب؟ جب ہمارا بھی اخلاص، یہ 32 صفات آپ نے پڑھنی ہیں، یہ اسائنمنٹ ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ دل و دماغ میں بیداری پیدا ہوگی، جسم میں توانائی آئے گی۔ آپ کے نام پر بھی مسجد نبوی کا نام رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ لوگ آپ کے نام پر مسجدوں کے نام رکھیں گے، مدرسوں کے نام رکھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ ابھی ہم 10 سوال اسی لیکچر کے متعلق وہ ہم لکھتے ہیں گروپوں میں، آپ بھائیوں نے کل تک ان کے جواب دینے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی لیکچر ہوں گے، روزانہ 10 دن مسلسل لیکچر ہوں گے جمعہ چھوڑ کے۔ بارک اللہ فیکم۔